غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مختصر حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام سامعین و ناظرین و حاضرین، آیت کریمہ شریف کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر مفصل گفتگو اور اس میں قرآن و حدیث کے مطابق جو فرمان ہیں، جو فرمودات ہیں، وہ سماعت کریں گے بڑی محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہوں وہ سب ہم سب سن کر اس پر عمل کی خاص ہمیں توفیق نصیب فرمائے مجھ سمیت، اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اسلام ہمیں رشتوں کی پہچان سکھاتا ہے، یا یوں کہیے کہ سب سے زیادہ جو پرچار ہے وہ حقوق العباد کا اسلام میں ہے۔ تمہیں کہیں اور نظر نہیں آئے گا کسی اور مذہب میں جتنا ہمارے یہاں خیال رکھا جاتا ہے، ایون کے پڑوسیوں کا بھی، ایون کے جانوروں کا بھی، ایک پرندے کا بھی، سب کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ان انسانی حقوق میں یا ان رشتوں میں جو سب سے بڑا رشتہ جو ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ حقوق سے بڑھ کر، حقوق تو سب کے ادا کرنے ہیں، وہ تو حکم ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو رشتہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق وہ والدین کی عظمت کا رشتہ ہے۔ آج آیت کریمہ کے تحت یہی بات ہے کہ والدین کی عظمت ہم دیکھیں اور ان کے حقوق دیکھیں کیا ہیں۔ مختصر سا خطاب ہے، لیکن اس میں بچے غور کریں کہ شاید وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم فرما بردار ہیں، شاید۔ تو آج یہ دیکھیں کہ کیا کہیں کوتاہی تو نہیں ہم سے ہو رہی کہ جس کی وجہ سے جتنا کام کر رہے ہیں، ساری رات والدین کے لیے جاگ رہے ہیں، صبح جاگ رہے ہیں، شام جاگ رہے ہیں، بھوک محنت کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے اور ہم کیا اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ حالانکہ تو آپ خدمت کر رہے ہیں والدین کی۔ تو پیرنٹس رائٹس قرآن پاک میں ایک نہیں، جگہ جگہ پر، یعنی کسی اور رشتے کے اتنی بات نہیں کی جتنی کہ والدین کے عظمت پہ بات کی، حقوق پر بات کی۔ پورے قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 24 مرتبہ والدین کی عظمت کا ذکر آیا ہے، 24 مرتبہ۔ ایک آپ آیات ملاحظہ کرتے ہیں نماز کی، نماز کا ذکر 700 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، لیکن نماز کے ساتھ اکثر ایک ذکر آتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مشروط کر دیا، کس کے ساتھ؟ زکوٰۃ کے ساتھ۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھو تو زکوٰۃ دو، مقصد یہ ہے کہ تم نے اگر اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو تمہاری نماز نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جگہ جگہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ صرف پوجا عبادت اللہ کی، شرک نہ کرنا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ آگے فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
اللہ اکبر، والدین پہ اچھا سلوک، بھلائی کرو، نیک سلوک کرو، یعنی اپنے ذکر کے ساتھ یہ ذکر ملایا۔ ایک اور جگہ فرمایا پارہ نمبر سورہ بقرہ آیات نمبر 83 جو میں نے پڑھا ابھی ایک ٹکڑا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھا آپ نے، لا تعبدون الا اللہ، پوجا نہ کرنا کسی کی عبادت نہیں اللہ کے سوا، ہاں والدین پہ اس نے سلوک کرنا۔ تو یہ اور بھی جگہ پر بے شمار، کہیں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا میرا شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو بات بیان کی گئی نا جگہ جگہ قرآن پاک میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تو کتنی عبادت کر، اگر والدین کا نافرمان ہوا تو تیری عبادت قبول نہیں ہوگی، جس طرح تیری روزے کے معاملے تھے۔ اللہ تعالی سخت ناپسند کرتا ہے والدین کے نافرمان کو۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ قرآن پاک سے میں نے چند آپ کے سامنے حوالے پیش کیے کہ اس طرح والدین کی عظمت کا بیان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور زور دیا ہے۔ اب دیکھیں نا سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، یہ میں نے بھی آیت بیان کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم والدین کے لیے کیا ہو، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم والدین کے سامنے اف ولا تنہرہما، اف کا ذکر کیا اللہ نے کہا کہ تمہارے سامنے ماں باپ ہوں تو ایسا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنی مال اور جان کر دو ایک والدین کے لیے، جو وہ کہیں ان کا حکم مانو، ماں سوائے خلاف شریعہ کے، اگر شریعت کے خلاف کی بات کرے تو نہیں، باقی ہر حکم ماننا ہے۔ ایون نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کافر بھی تمہارے ماں باپ ہیں تو تمہارے لیے وہی حکم ہے جو مسلمان ماں باپ کے لیے۔ اس قدر رائٹس ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، تو کیا فرمایا اوفیوں ولا تنہرہما، قرآن پاک کی اس آیت بنی اسرائیل میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اتنا کام کیا، اتنی محنت کی تو اف بھی نہ کرنا۔ اف سمجھتے ہیں؟ اف قرآن پاک عربی میں سب سے چھوٹا لفظ ہے بظاہر جو اللہ نے استعمال فرمایا۔ کیسے؟ ہم کیا کہتے ہیں یار دیکھو ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اب ذرہ کتنا ہے؟ ذرے کا اندازہ تو نہیں، بالکل ہی چھوٹا لفظ، ذرے سے زیادہ کیا لاؤ گے؟ ذرہ برابر ایمان ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور عطا کرے گا۔ مسلمان ایمان اگر ذرہ برابر ہوا، یا ذرہ برابر بھی کوئی اچھا کام کر لیا تو تو نے ذرہ برابر بھی کام نہیں کیا، تو ذرے سے نیچے اب کوئی چیز ہے نہیں جو آپ یوز کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا اوفیوں، یہ بھی وہاں یہی ہے کہ اوفیوں سے بھی نیچے کا جملہ ہوتا نا تو اللہ استعمال فرماتا کہ اوفیوں، اف نہ کرنا۔ اب اف کی اصطلاح تو ایسی ہے کہ پوری تقریر اس پہ ہو جائے، لیکن ایک جھلک مفسروں نے لکھی جو سبحان اللہ ان کے قلم سے، وہ فرماتے ہیں اوفیوں کیا ہے؟ اوفیوں ایسا ہے کہ یہ وہ اوفیوں ایسا نہیں کہ نافرمان بندہ، ماں باپ کی نافرمان اولاد اف کرے تو بڑی بات ہے اور سارا دن تو گالیاں بکتا، اوٹ پٹانگ باتیں کرتا، بدتمیزی کرتا، اب اس نے اف کر دیا تو یہ اف تو چھوٹا سا لفظ ہے نا جو بڑی بڑی باتیں کر گیا، نہیں، اس سنو غور سے تم میں سب شامل ہوں کہ آپ اتنے فرما بردار ہو، والدین کی خدمت کرنے والے ہو، اتنی خدمت کرتے ہو، واہ دنیا کہتی ہے یہ ماں باپ پہ فدا ہے، یہ ماں باپ پر فدا اتنی خدمت کرتا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں یا اف کی مثال یہ ہے اتنی خدمت کرنے کے بعد باہر آئے آپ گھومنے پھرنے دوستوں میں اور سناؤ یار تیرے گھر کا کیا حال ہے، بس یار ابا ہے بس، اور کیا، یہ نکلا کس لیے؟ نہ برائی بھی نہیں کی اس نے دل میں، اس کے دل میں نیت بھی نہیں تھی کہ میں باپ کی برائی کر رہا ہوں، لیکن ایک کوفت سے ہلکا سا جھلک آئی نا، یار ابا ہے نا گھر، مطلب وہ سارا دن کام کرنا پڑ رہا ہے، ابا کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور ایک اور مفسر نے کتنی خوبصورت بات فرمائی سنیں، اور فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ اپاہج ہو، فالج سے بیٹھا بستر پہ ہو، گھر میں کوئی کرنے والا نہ ہو، تو جاب کرتا ہو، سننا آپ غور سے، آپ جاب کرتا ہو، تو ہی آتا ہے اس کو کھلاتا ہے، تو ہی اس کو باتھ روم لے جاتا ہے، ورنہ وہ لیٹا رہتا ہے سارا دن، اب تو 10 گھنٹے کی جاب کر کے تھک کے آیا، اوفیوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہ کرنا اور جھڑکنا بھی نہیں۔ جھڑکنا کتنی بڑی بات کر دی، اللہ اکبر، آپ سمجھیں والدین پہ جھڑکانے کا مال، آج کا ماحول ایسا ہی ہے، تربیت ہی ہماری نہیں ہے ایسی،
تو بچے ماں باپ کو ایسے ہی جھڑک دیتے ہیں جیسے سمجھتے ہی نہیں ہے، کوئی چیز اہمیت ہی نہیں ہے. اور یہاں قرآن پاک کی میں صرف ابھی تفسیر پہ پہنچا ہوں، میں حدیث پہ نہیں آیا ابھی. اب کیا ہوا، وہ بندہ 8-10 گھنٹے کا جاب کر کے گھر آیا، ٹھیک ہے، لاک کھولا، جوتے اتارے، باپ سو رہا تھا، کہیں بھی سو رہا ہوا کمرے میں سین میں، اس نے دیکھا میرا بیٹا آیا. اب آپ سوچئے وہ سارا دن وہ کس کرم میں ہے، ظاہر ہے اس کی حالت، اس کو صفائی کرانی ہے، اس کو کھانا کھانا، پانی پی، تو وہ ایسے کہتا ہے بیٹا تو آ گیا. سننا غور سے، وہ کیا کہتا ہے، بیٹا تو آ گیا، یہی بولا نا اس نے، اور یہی بولا جاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. تو وہ بچے کو وہ بات بڑی لگتی ہے، دیکھنا یاد رکھنا کیوں لگتی ہے، میرا یار اتنا تھک کے آ رہا ہوں، باپ نے ابھی آتے کے ساتھ ہی شروع کر دیا کہ خدمت کرو. حالانکہ باپ نے یہ نہیں بولا کہ آ جا میری خدمت کر، اس نے تو پوچھا بیٹا تو آ گیا، اور یہ کہتا ارے یار ابا آ رہا ہوں نا، ہے تو محبت میں آنا ہے، کرنا ہے، سب کرتا ہے بیچارہ. اللہ فرماتا ہے یہی ہے، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تیری ساری نیکی زیرو ہو گئی. یہ بھی منع فرمایا کہ تو اف کرے. اندازہ کریں کیا مقام ہے والدین کا، دونوں کا. اس میں یہی فرمایا احداہما، اگر تو پائے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی، یہ نہیں کہا کہ صرف والدہ ہی بڑی ہے، حالانکہ شان آج ہم بیان کریں گے تو اس میں والدہ ہی زیادہ آتی ہیں، کیونکہ شان تو ہے بھی والدہ کی زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن گستاخی یا بدتمیزی یا بد لحاظی یا بے ادبی میں دونوں شامل ہیں. انچ برابر اف کیا دونوں کے معاملے میں، خارج جہنم کی آگ تیرا مقدر بن گئی. میرے دوستو بزرگوں، اور آپ دیکھیں قرآن پاک میں، قرآن پاک کا اللہ اکبر معاملہ دیکھیں آپ، سبحان اللہ. با بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہے نا، قرآن پاک افتتاح بسم اللہ سے ہے نا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، با سے لے کر سورہ ناس کی سین تک. سارے لوگ کیا حافظ بھی شاید بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ جو حافظ سن رہے ہیں وہ سنیں، کوئی آیات مجھے ایسے ہی بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے سب میں فرمایا نا کہ ہر ایک کے ساتھ مساوی سلوک کرو، بہن بھائی عزیز اقارب دوست احباب، یہ وہ مساوی، انصاف کے ساتھ عدل کرو. لیکن والدین کے بارے میں نہیں فرمایا، یاد رکھنا دوستوں، کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، نہیں، انصاف کو الگ رکھو، کچھ بھی نہیں. ان کے ساتھ کیا کرنا ہے میرے دوستو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بس حسن سلوک. علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی بات کو لے کر آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام سے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورت بات. اور یہ تقریباً 4 کتابوں کے اندر ہے، ابو داؤد شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف. اور اس حدیث کو 2 حدیث سنا رہا ہوں ابھی میں جڑا کر، کہ وہ ایسی حدیثیں ہیں جس کے اندر حضرت جو نشاپوری، حاکم نشاپوری مستدرک جنہوں نے لکھی بخاری شریف کی مد میں، وہ فرماتے ہیں کہ اس دونوں حدیثیں صحیح ہیں سند کے ساتھ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، سنیے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو مسعود، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وقت پر نماز پڑھنا. اللہ اکبر، دیکھیے آپ، وقت پر نماز پڑھنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. بولے یا رسول اللہ پھر اس کے بعد عمل؟ سرکار نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ پر احسان کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. اب آپ اندازہ کیا اچھا سلوک کا کیسا معیار ہے کہ اللہ کو پسند ہے 2 ہی چیزیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ احسان کرنے والا. میرے دوستوں بزرگوں، حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں آئیے نا، حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں چلتے ہیں. قرآن مجید تو تھوڑا سا آپ نے سنا مختصر، باقی تو بہت تفصیل ہے، میں آپ کو آگے بھی بڑھ سکتا تھا، ہر پہ بھی سنا سکتا تھا. لیکن سنیے، نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین میرے ماں باپ میں سب سے زیادہ حق میرا کس کا ہے، کس پر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم ابی کا ثم امی کا، تیری ماں. پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ ثم امی کا، تیری ماں، ثم امی کا، تیسری بار بھی یہی فرمایا تیری ماں کا، چوتھی بار فرمایا یا رسول اللہ پھر فرمایا ثم ابو کا، پھر چوتھا فرمایا کیا؟ تیرے والد کا حق ہے. یعنی اس طرح محدثوں نے فرمایا کہ 3 حق ماں کے، 1 حق
کس کا؟ والد کا. لیکن یہاں خدمت کی بات ہو رہی ہے. مفسرین فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا وہ یہ فرمایا کہ خدمت. مثال کے طور پہ آسان لفظوں میں ماں نے پانی مانگا, باپ نے بھی پانی مانگا, اب پانی تم کس کو پلاؤ گے؟ ماں کو. خدمت ہے نا, ماں کی خدمت پہلے. ماں بیمار پڑتی ہے تو پہلے عیادت, پہلا معاملہ ماں کا. لیکن باپ نے حکم دیا کہ تم گھر سے نہیں جاؤ گے اور ماں نے کہا تم گھر سے جاؤ گے. اب بتاؤ کس کا مانو گے؟ اللہ سرکار فرماتے ہیں والد کا. حکم والد کا 100% چلے گا. پھر ماں کچھ بھی کہے, باپ کہے تجھے یہاں شادی کرنی ہے, اسی کو ماننا ہے. ورنہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ماں واڑے لوگ ہوتے ہیں. ماں واڑے وہ ایسی بیان سن کے, وہ نعتیں سن کے ماں کی, اور ایسے جوش میں آتے ہیں, پھر ماں ہی ماں, اور باپ کو لتھاڑتے ماں کے ساتھ. اور پھر ماں بھی مل جاتی ہے باپ کے ساتھ, مل جاتی ہے ماں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. ہاں تیرا باپ تو بچپن میں ایسا ہی تھا, تیرا باپ تو مجھے شروع میں یوں کرتا تھا. او ہو, وہ لنترانی شروع کرتی ہے اور بیٹے کو اچھالتی ہے اپنا دفاع سمجھنے کے لیے. کتنا غلط ہے. اور بیٹا سمجھتا ہے ماں کے حقوق کتنے, ہر جگہ ماں ہی ماں ہے. کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت, تو اس سے بڑھ کر کے مجھے تو یہی رہنا لا, باپ کے پاس کیا ہے؟ استغفر اللہ, لا علم, جہالت. کیونکہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے ایسا کہ ڈبل ہم کر سکے, ٹائم نہیں ہوتا اتنا. انشاءاللہ کبھی جمعے میں ہم باپ کی جو مخصوص کریں گے, پھر آپ کو باپ کے باپ موجود ہیں حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں. باپ کی فضیلت پر ایسی فضیلت ہے کہ میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ بس ایک ٹکڑا سنا دوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا الوالد وسط الباب الجنہ, تیرا باپ تیرے لیے جنت کا سینٹر دروازہ ہے. اب سینٹر دروازہ کیسے؟ بولے اس لیے کہ تو ماں کی خدمت تو کر رہا قدموں میں جا کے, کس لیے؟ جنت پانے کے لیے. اور جب تک وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا تو جنت میں جائے گا کیسے؟ کوئی ہے ایسا جو چھت پر پھلانگ کے جائے؟ اپنے گھروں میں نہیں جاتے تو کیا جنت میں چھتیں ہوں گی کہ کود کے جاؤ گے؟ بغیر دروازے کے تو نہیں جاؤ گے نا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تیری بیوی یعنی اس کی ماں جب تک اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرے گی اللہ اس کو بھی جنت عطا نہیں کرے گا. شرط بھی جنت کی اس کی ماں کی اس لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر کی سچی خدمت گزار ہو. بدتمیز ہوگی, حقوق ادا نہ کرتی ہوگی تو اس کے لیے بھی کتابوں میں موجود ہے. میرے دوستوں, میاں بیوی کے حقوق پڑھے, پوری تفصیل ہے. تو یہ مختصر سی میں نے آپ کے سامنے یہ ساری بیان کیا. نبی علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ چلتے ہیں نا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا؟ تیری ماں اور تیرا والد. اب سمجھ گئے آپ کہ حقوق کیا, خدمت کیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی سن, یہ تیری ماں اور تیرا باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے دوزخ بھی ہیں. نبی علیہ السلام کی اس بات پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت تو سمجھ میں آئی لیکن یہ دوزخ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ماں باپ کی سچی خدمت کی, والدین کی سچی خدمت کی تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. ماں باپ کو دکھ دیا, تکلیف دی, نافرمانی کی تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا. مطلب یہ کہ جنت بھی اور جہنم بھی. واہ کیا مطلب یہ کہ ماں باپ کو دکھ دینا. اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا, اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا. میرے مالک, میرے آقا, میرے مولا نے کہا تیری جنت ہے خدا کے لیے دوزخ نہ بنا ہے. اگر یہ راضی تو راضی ہے نبی, راضی ہے خدا. اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا. یہ ہے میرے دوستوں ماں باپ کے دل دکھانے والے. اللہ اکبر, آج کے دور میں تو بہت نظر آتے ہیں, لا علمی ہیں. ورنہ میرے دوستوں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی نا بقرہ میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے زمانے میں محبوب ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ. دیکھیں کتنا خوبصورت کلام ہے نبی علیہ السلام کے لیے. کیا پڑھتے ہیں یار, یہ کیا دل کے اندھے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کیسے؟ آیات کا ترجمہ سب نے لکھا یہی. کیا پڑھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مراد کیا ہے؟ اے محبوب یاد کرو. اللہ اکبر, سنو جملہ, لکھتے سب ہیں. ارے بھائی کیا یاد کرے آپ کا نبی, یا اللہ
آپ کا نبی یاد کیا یاد کر لے، وہ بنی اسرائیل کے 5000 زمانے کی پہلی بات، 4000 پہلے کی، اللہ فرما رہا 3000 پہلے کی بات تو یاد کرو محبوب، جب ہم نے بنی اسرائیل کو کہا تھا اگر میری عبادت کرنا، شرک نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کی اور تمام حقوق ادا کرنا کہا تھا نا. اب نبی علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے تو اب بتاؤ یہ رخذنا، تو نبی علیہ السلام تم لوگ تو کہتے ہو کہ 40 سال کے بعد ہی نبی بنے، تم تو کہتے ہو پیدا ہی نبی ہوئے، اور میرا کہتا اول خلق من نوری، اللہ نے اپنے نور سے مجھے 23 سال. تو یہ قرآن کی آیات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بتا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ساتھ تھے نا، تمہیں تو ہوا کیا فلاں بیان ہوا. ہر جگہ جہاں بھی بنی اسرائیل حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا تب فرمایا محبوب وَإِذْ أَخَذْنَا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تب فرمایا محبوب یاد کرو نا وہ منظر. ارے منظر کون یاد کرتا جب وہ موجود ہوگا؟ اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ موجود ہے جبھی تو اللہ فرما رہا ہے، ورنہ اللہ کو ضرورت کیا قرآن پاک میں وَإِذْ أَخَذْنَا کہنے کی. بات سمجھے آپ؟ کیا زبردست پوائنٹ تھا. بہرطور یہ قرآن کی ہلکی سی جھلک میں نے آپ کو آ گئی ضمناً تو میں آپ سے بیان کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے عقیدے کو سچا رکھے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ. اب دیکھیے آگے چلتے ہیں. آگے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک، اللہ مسلم اور بخاری سے، مسلم شریف، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا، بڑھاپے تک پایا اور اس کی خدمت نہ کی، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو، وہ خوار ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث، اور آپ نے میرے تفصیلی حدیث بیان کی تھی رمضان میں، تو جبریل نے یہ دعا مانگی تھی، سرکار نے آمین فرمایا تھا. یاد ہے نا آپ کو؟ اللہ اکبر. ذلیل ہو، والدین کا نافرمان کا کیا حشر ہو رہا ہے اور ہم نے کتنا ہلکا جانا ہے والدین کو. اللہ اکبر میرے دوستو بزرگوں. اب ایک اور حدیث پاک انشاءاللہ عز و جل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں، یہ بھی جامع مشکاۃ شریف اور بہقی کی ہے. آپ فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے والدین کو خوش کیا، فرما بردار رہا، صبح اٹھا تو اس کی صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. والدین کا فرما بردار. اور جو نافرمان والدین کا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ کے سارے اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے غور سے سنیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین ظالم ہوں تو؟ دیکھو سوال کیسا اٹھا، اور ہمارے لیے بھی ہے نا. آپ بھی سوال کرتا میرا باپ تو ایسا، میری ماں تو ایسی، مجھے نکال دیتی ہے، گالی دھکا کچھ. سرکار سے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین، ہمارے والدین ظالم ہوں تو؟ اگر ظالم ہو تو سرکار نے فرمایا بھلے ظالم ہو، بھلے ظالم ہو، بھلے ظالم ہو. اللہ اکبر. کتنا ہی ظلم کر لے لیکن تیری زبان سے اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں نکلنا چاہیے. یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں. آئیے حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں اب چلتے ہیں. اب حضور علیہ السلام ہمیں بتائیں گے کہ والدین کی عظمت کیا ہے. یار دیکھو اب دیکھو میرے آقا علیہ السلام کی، یہ تو چند احادیثیں اور چند قرآن سے میں نے نکات آپ کے سامنے پیش کیے نا. اب نبی علیہ السلام کا دربار اقدس، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی انشاءاللہ عز و جل، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور وہ جب فرمائی جب مدینہ پاک میں سلطنت قائم ہو گئی، ماشاءاللہ ریل پیل ہو گئی ہے، 8ویں 9ویں 10ویں ہجری میں سب کچھ تھا، سب ماشاءاللہ صحابہ بھی پیسے والے، سب کچھ ہونے لگ گیا ریل پیل. تب نبی علیہ السلام نے فرمایا آج میری ماں زندہ ہوتی، اللہ اکبر، بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زندہ ہوتی، کیا فرما رہے ہیں سنیے. آپ فرما رہے ہیں میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوتا، قیام میں ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا کہ میری ماں بی بی آمینہ آواز دیتی ہے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں سنتا، نماز کو توڑتا اور ماں کی طرف چلا جاتا. اللہ اکبر. دیکھیں عظمت ماں. حضور علیہ السلام کی تو بچپن میں والدہ کا وصال شریف ہوا نا، لیکن یہاں یہ شرعی حکم یہ ہے کہ والدین فرض میں اگر تم کو آواز لگائیں تو آپ فرض نہیں توڑ سکتے. شرعی حکم، نوافل ادا کر رہے ہو اور والدین تمہیں پکاریں کسی بات پر آواز لگائیں تو نماز توڑ دو، پہلے والدین کو جواب دو ورنہ گناہ گار ہوں گے. انشاءاللہ 2-3 جمعوں کے بعد میں یہ بیان کروں گا پورا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اس پر پوری کلام قرآن مجید کے حساب سے کہ کب کس طرح اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو سننا ہے. اب دیکھیے یہاں تو ہو گیا، ایک منظر سنو. مال غنیمت ایک گراؤنڈ میں ریتیلی چٹان یا سمجھ لیجئے مٹی
مدینہ شریف میں آس پاس ایسا ہی معاملہ ہوتا تھا، مال غنیمت پڑا ہوا ہے، حضور علیہ السلام بہت سارے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بیچ میں گفتگو کر رہے ہیں، اتنے میں صحابہ نے دیکھا کہ دور سے ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹھیکتی ہوئی آ رہی ہے، کپڑوں سے مٹی نکل رہی، مٹی بڑے کپڑے عام بوڑھی بال مٹی والے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ہم نے مڑ کے جب دیکھا تو نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ صلوات کے ساتھ نبی علیہ السلام اٹھ گئے، اچانک اٹھے اور تیزی کے ساتھ اس مائی کی طرف لپکے، اور ہم نے دیکھا دور جا کر ملے، سرکار علیہ السلام کا ماتھا چوما اس نے، مائی نے، حضور نے کو سینے سے لگایا، اور پھر سرکار نے کہا چلو آؤ میرے طرف۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کائنات کے شہنشاہ اس کے پیچھے پیچھے 2-3 قدم چل رہے ہیں اور مائی آگے آگے چل رہی ہے۔ ہم حیران ہو گئے، یہ مرتبے والی عورت کون ہے؟ حضور کی والدہ ماجدہ تو ہے ہی نہیں، سب کو پتہ تھا، یہ کون سے مرتبے والی عورت ہے؟ وہ قریب آئے، اب قریب آ کر دیکھا تو چاروں طرف مٹی تھی، آپ نے اپنی مدثر والی چادر اتاری اور بچھائی، آئے ہے اس مائی کے لیے کہ اماں یہاں بیٹھو، بٹھایا۔ مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں، اور یہ حدیث پاک 21 حوالوں کے ساتھ ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بہترین تفصیل کے ساتھ ہے، سیرت کی ساری کتابوں میں، سیرت حلبیہ، سیرت ہشام، ہر جگہ پڑھو گے نا یہ، اور یہ محققوں نے، جو میں آج محققوں کے قلم سے بات کر رہا ہوں، وہ اس حدیث کو تھوڑا توارت دیتے ہیں، جیسے میں نبی بتائی قدم بقدم، وہ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام پیچھے پیچھے کس کے؟ اس مائی کے، آگے نہیں بڑھتے، جیسے مائی رکتی تو آپ کہتے آگے چلیے نا، اور یہ پیچھے پیچھے آ رہے جیسے کوئی بہت ادب کا مقام ہو، کوئی بڑی ہستی ہو۔ اب یہاں لے جا کر بیٹھایا، نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے، صحابہ کرام فرماتے ہم نے دیکھا جب وہ بات کرتی میرے نبی علیہ السلام اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتے، اس کی بات سنتے، جب وہ بات سے رک جاتی کرنے سے تو ادھر ادھر دیکھتی تو نبی علیہ السلام اس کے چہرے کا دیدار کرتے۔ اللہ اکبر، ہمیں یہ منظر دیکھا نہیں گا، ہم نے کہا یار یہ ہے ہستی کون ہے یہ؟ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب رخصت کیا تو ہمیں فرمایا مال لاؤ سارا جتنا بھی ہے تھوڑا بہت، اور مال لیا، اونٹ لیا، اس مائی کو بٹھایا اور رسی پکڑتے پکڑتے آگے تک لے جا کر چھوڑا۔ واپس آیا تو ہم سبھی ششدر تھے، ہم سبھی حیران تھے، یہ کیا ہستی ہے جس کے لیے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی ہستی تھی، یہ کون سی عورت ہے کہ جس سے کائنات کا والی، کائنات کا شہنشاہ اتنا ادب کر رہا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ حلیمہ سعدیہ کون؟ ہم تو کہتے ہیں نا دائی حلیمہ، میرے نبی نے کہا ساری زندگی دائی نہیں کہا، اماں حلیمہ، مائی حلیمہ، ماں حلیمہ، ماں حلیمہ ہی کہا۔ اتنا وقار، اتنا احترام کس پر؟ دودھ پلانے والی ماں پر۔ جب یہ معاملہ ہو تو اپنی سگی ماں پر کیا ادب اور احترام ہوگا؟ یہ ہمیں سکھایا میرے نبی علیہ السلام نے، میرے دوستو بزرگ، یہ ہمیں سکھایا۔ کیوں نہ سکھایا؟ اس لیے کہ ماں کی قدریں آپ اور ہم کیا جانیں، خدا گواہ۔ آج ماں کی گفتگو کر رہا ہوں، ایسا نرم گوشہ ہے ماں، کائنات میں تمہیں ایسی چیز نہیں ملے گی، خدا کی قسم نہیں ملے گی، واللہ نہیں ملے گی، تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ ہزاروں لاکھوں بیویاں تمہاری محبت کرنے والی مل جائیں گی، تم پر نچھاور کرنے والے ہو جائیں گی، تم پر پتہ نہیں فدا ہونے والی ہو جائیں گی، لیکن ماں کا وہ لہجہ اور ماں کی وہ خوشبو اور ماں کی وہ محبت قیامت تک نہیں پاؤ گے۔ حضرت ابو الحسن خراقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ایک حوالہ دیتا ہوں نا کبھی کبھی، تو آج اس ولی اللہ کی بات کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑے صوفیاؤں کے امام کہلاتے ہیں، آپ پیروکار ہیں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، جو سلطان الاولیاء ہیں، یعنی آپ کا مقام کیا ہے؟ سلطان الاولیاء، اولیاءوں میں جو بڑے بڑے ہیں نا ان کے بھی یہ سلطان ہیں۔ کون؟ با یزید بستامی۔ اب بتاؤ، با یزید بستامی، میں بات کر رہا تھا علامہ خرقانی، ابو الحسن خرقانی، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، لیکن میں ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے استاد ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، ان کے لیے مربی ہیں، ماسٹر ہیں، وہ ہیں با یزید بستامی، ان کو ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار کرنے والے ہیں ابو الحسن۔ لیکن پہلے استاد کی شان تو سنو۔ استاد 14 برس جنگل میں گئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، مجھے اللہ اپنا ولی بنا لے، اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے۔ لوگ ولی بنانے کے 2 دن میں ہی سوچتے ہیں کہ 2 وظیفے دو اور ولی بن جاؤں، ہے نا، 2 روزے رکھوں ولی بن جاؤں، اور وہاں 1400 برس گزارنے کے بعد بھی ہاتھ نہ آیا۔ گھر آئے، ماں نے کہا بیٹے آ گیا تو اتنے عرصے کے بعد، کیا ہوا؟ بولے ماں وہ قرب ہی نہیں حاصل کر سکا، میری میں پتہ نہیں کیا کمی تھی۔ خیر، ماں سوئی،
سنو آپ بڑی مشہور ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. ماں سوئی تو اچانک اٹھی, ماں نے کہا بیٹا بایزید ایک گلاس پانی تو پلا دے, ایک گلاس پانی تو پلا دے. بایزید اٹھے, فوراً سوئے نہیں تھے آپ, فوراً سرائی کی طرف گئے, سرائی خالی. آپ فوراً گئے کنویں کے پاس, وہاں کنواں ہوتا تھا اس زمانے میں, کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے تو ٹائم لگا 10-15 منٹ. واپس آئے تو ماں سو چکی ہوتی. اے ہے پانی مانگ کے ماں سو چکی ہو, آپ ان کے قدموں کے پاس پانی لیے کھڑے کھڑے کھڑے. تہجد پہ ماں اٹھتی تھی, ماں کی آنکھ کھلی, اٹھی تو دیکھا کہ بیٹا میرا گلاس لیے کھڑا ہے. کب بایزید تو نے یہ کیا کرا, پانی تو میں نے تجھے کب مانگا تھا رات کو, تو ابھی. بولے ماں ہاں نا, ماں کیا کرتا, ماں تو سو گئی تھی, اب مجھے کیا پتا تو کس وقت اٹھے اور تجھے پانی کی ضرورت پڑے, اور اس وقت بایزید سو چکا ہو, تو وہ اپنی قسمت کو سو چکا ہو. پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا کرتا, تو یہ پانی کا گلاس میں نے ساری رات, جب تو اٹھے گی تو تیری خدمت میں حاضر کروں گا. ماں کے آنسو نکل گئے, اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھایا. دیکھو ماں کی دعا کہ یا اللہ یہ حاصل رضا حاصل کرنے کے لیے گیا, جنگلوں میں اس نے کشف کیا, پتہ نہیں کیا کیا معاملات کیے. یا اللہ اب تیری یہ ماں, اس کی ماں دعا کرتی ہے, اس کو ولی بنا دے, اس کو ولی بنا دے. یہاں تو یہ دعا ہوئی, سنو دعا ہوئی رات کو. بایزید بستامی سوئیں تو خواب میں بشارت ہوئی کہ بایزید تیری ماں کی دعا سے, تیری ماں کہتی ہے کہ تجھے ولی بنا دے. ارے تیری ماں کی جو تو نے یہ خدمت کی ہے, تجھے ولی نہیں سلطان العارفین بنا دیتے ہیں. بڑا مرتبہ ہے میرے دوستوں. البایزید بستامی کا آج کے نہیں ہے, 260 کے 222-23 کی ہجری کے یہ امام ہیں, اور یہ بہت بڑے محدث, بہت بڑے ولی اللہ ہیں. کیا مرید ہیں ان کے, دیکھو میں مرید کا حال بتا رہا ہوں جس کی مجھے آج بیان کرنی ہے 2 منٹ. ابو الحسن خرقانی. تم انڈیا والے ہو نا, اس لیے میں نے یہ خاص چوز کیا کہ انڈیا والوں کو داستان سناؤں کہ ابو الحسن خرقانی ہے کیا, تو تمہیں پتہ لگے ان کی سمانہ عمری. آپ 252 ہجری 352 100 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے بایزید بستامی کے, تو 352 کے اندر پیدا ہوئے اور 425 کے اندر آپ وفات پا گئے ابو الحسن خرقانی. اور ہے کیا چیز, ہستی کیا ہے ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. امام بہقی اور دیگر علماء بھی لائے ہیں, وہ ابو اسحاق کا بھی یہ واقعہ دیتے ہیں, لیکن میں نے ابو اسحاق دونوں کا پڑھا ہے, لیکن خاص آج ذکر ہمیں ابو الحسن کا کرنا نا. کہ آپ نے محمود غزنوی کا نام سے سنا ہوگا, انڈیا والوں, ہندوستان والوں, سنا ہے نا. وہ جس علاقے میں وہ جس نے فتح حاصل کی نا, اس کے صرف 15 منٹ کے فاصلے پہ میرا گاؤں ہے, میرا اپنا گاؤں انڈیا میں ہے. میں تو جاتا رہتا تھا, جب بھی جاؤں انڈیا میں, بچپن میں جاؤں سومناتھ کے مندر میں جاؤں دیکھنے, سومناتھ کے مندر میں دیکھنے جاؤں, ویراول کے پاس میں دیکھنے ضرور جاتا تھا. وہ سومناتھ کا مندر کیسا دنیا کا سب سے اعلیٰ, قیمتی, مہنگا سومناتھ کا مندر تھا. اور محمود غزنوی نے کتنے حملے کیے, 17 حملے کیے, لیکن فتح حاصل نہ کر سکا. ایک دن ملاقات ہو گئی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے, اللہ والے سے, نماز پڑھی اور کہاں جا رہے ہو, بولے 18ویں مرتبہ جا رہا ہوں فتح کرنے سومناتھ کو, ہر دفعہ جاتا ہوں ٹپل چپل فوج ہے ان کی, میں شکست کھا جاتا ہوں. ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں رک جانا, یہ واقعات سیرت, یہ تمام کتابوں کے اندر تاریخ اسلام کی کتابیں ہیں نا, جس میں غزنوی بادشاہوں کا ذکر ہے, اس میں بھی یہ ذکر ہے, اور ہماری محدثوں کی کتابوں میں بھی یہ ذکر ہے. ابو الحسن خرقانی کے حوالے سے کتنی بڑی شخصیت ہے, یہ تو ایک واقعہ ہے, پوری سوانح عمری ہے. ایسی اعلیٰ چیزیں حضرت نے بیان کی ہیں, اور حضرت نے اپنا کام کیا. محدث تھے, عالم تھے, فاضل تھے, درس دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا ایسا کر محمود غزنوی, یہ میرا کرتا تو لے جا, میرا کرتا لے جا. جب حملہ کرنے لگے, حملہ کرنے سے پہلے بچھا دینا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا اور کہنا ہے اللہ اس کرتے ابو الحسن خرقانی کے وسیلے. اور اس نے ویسا ہی کیا, ایسا کیا تو لاکھوں کی فوجوں کو رین ڈالا. تاریخ آج بھی دیکھیں آپ, لکھتے ہیں یہ لوگ, خود ہی لکھتے ہیں وہ لوگ, کہ وہ ایسا تیر کی طرح, بجلی کی طرح مارتا تھا, ایک وار میں 5-5 10-10 کو اڑا دیتا تھا. اس کو بس نے فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد رات کو سویا, خواب میں مرشد آ گئے, ابو الحسن اے خرقانی, ارے کیا ہوا, بتایا نہیں تو نے کیا ہوا. ارے مرشد آپ کے صدقے میں فتح ہو گئی, سبحان اللہ, آپ کا کرتا مبارک کے صدقے میں فتح ہو گئی. مرشد ناراض ہوئے, فرمایا اے محمود غزنوی تو نے صحیح کام نہیں کیا. بولے یا مرشد فتح کر لیا, اب کیا؟ ارے تجھے دعا مانگنی تھی تو سارے ہندوستان. یہ ہیں ابو الحسن خرقانی.
خرقانی، اللہ اکبر. میں یہ واقعہ بھی آپ شاید تفصیل کے ساتھ پورا کر سکوں. مقصد یہ ہے کہ آپ مدرسہ پڑھاتے تھے، آپ کی ایک والدہ تھی اور آپ خود تھے اور کوئی نہیں. صبح جاتے والدہ کو چھوڑ کر مدرسے میں، شام کو آتے والدہ ساتھ کھانا کھاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ مدرسے میں آئے صبح تو سارے استاد شاگرد جو ہیں غور سے دیکھ رہے ہیں. اس میں 2 شاگردوں نے مسکرائے. آپ نے فرمایا ادھر آؤ، کیا بات ہے، تم مجھے دیکھ کے کیوں مسکرا رہے؟ بولے یا مرشد یا استاد آپ کی داڑھی چمک رہی ہے. بولا اچھا تو یہ کیا ہوا چمک رہی؟ بولے ہم نے خواب بھی دیکھا رات کو کہ آپ ہمیں نظر آئے ایسی خوبصورت جگہ پر کہ آپ کے داڑھی پر موتی چاندی ہیرے زیورات لگے ہوئے ہیں اور نور چمک رہا ہے. اچھا دوسرا مسکرا، تو بتا بھائی ذرا. اس نے بھی سیم یہی واقعہ سنایا، یا مرشد تمہاری داڑھی شریف. تو بولا اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں ابو الحسن خرقانی؟ اللہ اکبر، اللہ کا اتنا بڑا کرم، میرے رب کا اتنا بڑا کرم، اتنی جلدی مدد، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی سنتا ہے. بولے ہوا سنو واقعہ کیا ہے. وہ بتا رہے ہیں سنو. کل میں یہاں سے گیا، میں دیر ہو گئی مجھے 1 گھنٹہ. تو میری ماں جو تھی نا بوڑھی، کام کرتے کرتے میرا انتظار کرتے کرتے چارپائی پہ لیٹ گئی اور سو گئی. میں جب گھر پہنچا تو یا اللہ میں 1-1.5-2 گھنٹے لیٹ ہو گیا. تو ماں بیچاری انتظار کرتی کھانے کا، وہ لیٹ گئی. تو میں نے دیکھا اس کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی ہے. سارا دن کام کیا، ہاتھ میں جھاڑو ہے، یہ جھاڑو سے مراد یہ کپڑا ہو کوئی جھاڑن، اور وہ ایسی لیٹی پڑی. میرا دل چاہا میں اس کے پیر اس کپڑے سے صاف کروں. پھر مجھے خیال گاڑی ہے نا، اللہ اسی سے میں صاف کروں گا. میں نے اپنی ماں کو صاف کیا، دکھا دیا. یہ ہے ابو الحسن خرقانی. میرے دوستوں ماں ایسی چیز ہے، ماں کا لہجہ، ماں کی خوشبو تمہیں نہیں ملے گی. تم آج کل آخری باتیں کر رہا ہوں بس کہ ہاں جب تم اپنے ماحول میں بھی دیکھو کیا ہوتا ہے. اپنے جتنے کی زندگی گزاری ہے، ماں سے زیادہ شفیق ہوگا. یہ بیوی بھی تمہارے پاس موجود ہوں گی، خدا گواہ ہے. میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں، ایک واقعہ آپ کے لیے، آپ کی طرح ہے. میرا کام ہی ہے یہ شعبہ شروع سے، بچپن سے ہم رات کو بیان کرنا. 1-1.5-2 بجے پاکستان میں دیر سے آنا ہوتا ہے، 1:30-2 بج جاتے ہیں. 2 بجے گھر میں سب سو رہے ہوتے ہیں، بیوی بچے بھی ہمارے سو رہے ہوتے ہیں. خدا گواہ کھولنے والی سب سے پہلے دروازہ کون ہوتی تھا؟ میری ماں. ارے اماں تم تو سو جاؤ نا، ہمارے بیوی بچے ہیں، بھائی بہن، وہ کھول لیں گے. ماں اللہ اکبر. جب بھی اب روز ہی آنا ہوتا تھا، اب روز ہی ماں اللہ اکبر. صبح فجر پہ اٹھنا بھی ہم کہتے ہیں اماں رہن دو. پھر اماں حد تو یہ ہے، دیکھو کیسا لہجہ ہے اور کیسی گفتگو اور کیسی خوشبو ہے ماں کی، کبھی نہیں ملے گی. خدا کی قسم جن کی مائیں گئی ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے ماں کی خوشبو. اور جن کے پاس ہیں وہ بہت بڑی نعمت سمجھیں، آج ہی توبہ کریں اور ماں کی خدمت میں ماں کی پیشانی کے یہاں چومو. دونوں بھاؤں کے بیچ میں جس نے چوما، اللہ کل قیامت کے دن یوم شفاعت میں یہ تمہیں جہنم میں جانے نہیں دے گی. یہ حصہ، اس لیے ماں کی عزت بہت بڑی ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے یار، پھر تم خود سمجھ لو تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگی. اب دیکھیے وہ ماں ہماری جا رہی ہیں، کچن کھولا، اماں کیا کر رہی ہو؟ بولے بیٹا تیرے لیے کھانا. اماں آپ تو جانتی ہو ہمارے سنیوں میں کیا ہوتا ہے نا، سنیوں میں تقریر محفل ہوتی ہے تو اس کے بعد لنگر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے ہم بے لنگر والے نہیں ہیں. تو بولے نہیں کبھی کبھی تو تجھے نہیں بھی ملتا ہوگا نا. بولے ہاں ایسا بھی ہے یار، کبھی کبھی لنگر نہیں بھی ملتا. تو میں نے سوچا شاید تجھے ابھی نہیں ملا ہو اور تو کھا لے. اے جملے سنو نا، یہ ہے گفتگو کہ تیری خوشبو تیری خوشبو نہیں ایسی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا. ارے ہمیں دنیا میں بھی کوئی اے ماں تیرے جیسا نہیں ملتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.